پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور ہمیشہ کی طرح گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ یہ بار بار ریکویسٹ ہوتی ہے، تنقید بھی کریں۔ ہماری اگر کوئی بات آپ کو غلط لگے، سمجھیں کہ یہ غلط ہے، اس پر تنقید کریں، لیکن تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو۔ ہم اس پہ سیکھتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس وقت جو میں آپ کے سامنے اسٹوری کرنے جا رہا ہوں وہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین، بانی ایم کیو ایم الطاف حسین، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ اور 90 کا جو ان کی پہچان ہے۔ الطاف حسین کے شہر میں، کراچی میں، ابھی ہمارے پاس کراچی کے مختلف علاقوں سے جو ہے وہ فوٹیج آئی ہیں اور تصاویر آئی ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں، وفا پرست ان کو کہا جاتا ہے، کہ جو کہ لندن بیسڈ ہیں، جو ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو وفا پرست کا نام دیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ایم کیو ایم بہادر آباد تھی، ایم کیو ایم بہادر آباد جو ہے وہ اپنے حق پرستانہ جو ہے وہ نعرے کے ساتھ تھے، اور ان کا نعرہ تھا کہ یہ حق پرست ہیں۔ اس کے بعد الطاف حسین صاحب نے حق پرست کا نعرہ جو ہے، کیونکہ حالانکہ انہی کا تھا، ان کے پلیٹ فارم سے جب بھی جیتے ہیں لوگ، وہ حق پرست جیتے ہیں اور جیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، جو ہے سینیٹر، اور جو ہے وہ رکن صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، اس کے ساتھ ساتھ میئر، ڈپٹی میئر اور دیگر وزراء، سارے کے سارے حق پرست جو تھے، ان کو کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب یہاں پر جو ہے وہ بہادر آباد والے جب آئے ہیں، یہ گروپ جب آیا ہے، تو اس کے بعد الطاف حسین نے اپنے چاہنے والوں کو نام دیا ہے وفا پرستوں کا، اور یہ جو ہے وہ سمبل بن گیا ہے کہ یہ اگر وفا پرست کہا جائے گا تو وہ ایم کیو الطاف سے تعلق رکھنے والے ہیں، الطاف حسین لندن گروپ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور یہاں پر بھی بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ فلاں کا تعلق فلاں سے، فلاں کا اچھا میں بتاؤں کہ جس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم ٹوٹی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر مسلسل جو ہے وہ تجربات کیے جاتے رہے اس شہر میں، سندھ کے شہری علاقوں میں خصوصی طور پر، کیونکہ یہاں پر ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف کا ہولڈ تھا پورے شہر میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، اور اسی کے وہ ترجمان بھی تھے، اور اسی پہ سارے سندھ کے شہری علاقوں سے سیٹیں بھی جیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے خلاف 19 جون 1992 کو جو آپریشن شروع کیا گیا، فوجی آپریشن، اس کے بعد سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا جو ہے وہ شیرازہ بکھرنا شروع ہوا، بہت گرفتاریاں ہوئیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل بھی کیے گئے، گرفتار بھی کیے گئے، ٹارچر بھی کیا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی سی خاموشی آئی، اور یوں اس طرح کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پھر ایم کیو ایم کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا گیا۔ اس کے بعد چانس دیا گیا مختلف لوگوں کو، ایم کیو ایم حقیقی بنائی گئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور دیگر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے پی ایس پی بنائی گئی، پی ایس پی کے بعد اب جو ہے وہ ایم کیو ایم بہادر آباد۔ اچھا اطلاعات یہ ہیں کہ ایم کیو ایم بہادر آباد میں جو لوگ شامل کیے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، ان میں بھی آپس میں بہت زیادہ نااتفاقی اور ناچاقی ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر رہے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل اپنے گھر میں روپوش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیرون ملک جانے کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پی آئی بی کالونی میں فاروق ستار صاحب، ان کا زیادہ عمل دخل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ انیس قائم خانی صاحب ہیں، اس کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں، ان کی بھی کوئی زیادہ اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب ایک بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر کے جو ہے وہ کھلے مین ہول کے ساتھ وہ ہلاک ہوا ہے، معصوم بچہ شاہ فیصل کالونی میں، بس اس کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو پارلیمانی لیڈر یا ان کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں سندھ اسمبلی میں، وہ سامنے آئے ہیں، خورشیدی صاحب، اور انہوں نے جو ہے وہ دھواں دھار پریس کانفرنس کر دی، اور اس میں الزام لگایا پیپلز پارٹی پر، اس میں الزام لگایا جو ہے وہ پی ٹی آئی پر، اس میں الزام لگایا فلاں پہ۔ اچھا انہوں نے صرف یہ کیا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی مسائل و مصائب تھے کراچی کے شہریوں کو، ان کی طرف سے کوئی بھی آواز بلند نہیں کی گئی۔ اب یہ جو ہے وہ کیوں نہیں بولتے، کس کے اشارے پہ بولتے ہیں اور کس کے اشارے پہ خاموش ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، وہ خود بتائیں گے۔ لیکن وہ پچھلے کئی جو ہے وہ سالوں سے بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور ہم تو بار بار اس پہ سٹوری بھی کر چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کی ٹھنڈی فضائیں اور اسلام آباد کے ٹھنڈے کمرے اور اسلام آباد کے جھنڈے والے گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں اور خوب مال بنا رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس پہ تو وفاقی تحقیقاتی اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس غلط اطلاعات ہوں، لیکن چیک ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا اس وقت گزشتہ رات مطلب آج صبح سے اور گزشتہ روز سے کراچی اور کے علاقوں مختلف علاقوں میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے بارے میں جو ہے وال چاکنگ کی جا رہی ہے، اسٹینسلز کاٹ کر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، دیواروں پہ چاکنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بینر لگائے گئے ہیں، ایک بہت بڑا جو ہے وہ بینر عائشہ منزل پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے،
عائشہ منزل پر یہ تقریباً 9-10 سال کے بعد ایم کیو ایم کا، جس میں الطاف حسین کی تصاویر بھی ہیں، وہ بینر جو ہے آویزہ کیے گئے ہیں۔ اس سے ایک بات تو سامنے آتی ہے، یہ جو وال چاکنگ ہو رہی ہے، کہ کچھ تھوڑا سا اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ ان کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھا گیا، کیونکہ حالانکہ اسی شہر میں ابھی بھی رینجرز بھی موجود ہے۔ اچھا، 19 جون 1992 کے پاس جب فوجی آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہے وہ رینجرز اور پولیس اور مختلف ادارے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان کے خلاف مسلسل جو ہے وہ کارروائیاں کرتے رہیں۔ اگر کوئی نظر آیا تو اس کو لے گئے اٹھا کے، اگر کوئی نظر آیا تو اس کے خلاف مقدمہ ہوا۔ لیکن اب کیونکہ دیکھیں یہ اتنا بڑا بینر جو ہے وہ مین مرکزی شاہراہ پہ لگا ہے عائشہ منزل کے قریب، تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہوگا، انٹیلیجنس کو بھی پتہ ہوگا، لیکن ابھی تک جو ہے اطلاعات یہ ہیں کہ نہ وہ بینر اتارا گیا، نہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہمارے پاس جو تصاویر آئی ہیں اور مختلف ذرائع سے ہمیں موصول ہوئی ہیں، ان میں جہانگیر روڈ سیکٹر میں چاکنگ کی گئی ہے الطاف حسین کی، اس کے علاوہ کرنگی سیکٹر 3.5 میں وال چاکنگ کی گئی ہے الطاف حسین کی، اس کے علاوہ محمود آباد سیکٹر میں وہاں کے وفا پرست جو ساتھی ہیں انہوں نے چاکنگ کی ہے الطاف حسین۔ ان لوگوں کو جو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں وفا پرست کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کرنگی سیکٹر 2.5، یہاں پر کرنگی سیکٹر 2.5 میں جو ہے وہ چاکنگ کی گئی ہے، کرنگی کے مختلف علاقوں میں لانڈی میں چاکنگ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے برنس روڈ سیکٹر میں بھی جو ہے وہ وال چاکنگ کی گئی ہے، اور اس میں بہت ساری جگہوں پہ مختلف جملے بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس کو وہ ظاہر ہے وہ مطلب اسپرے سے کیا گیا ہے۔ اس میں بہت ساری جگہوں پہ قلعہ الطاف، اور اس پہ ڈیٹ ڈالی گئی ہے 6 جنوری 2025، قلعہ الطاف کا، کہ یہ قلعہ ہے جی الطاف حسین، جی مہاجر۔ اچھا، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ NA 238 اور PS 102، یہ کہ PIB کالونی، اور یہ یہاں پر جو یہاں کے MP ہیں ان کے آفس کے قریب بھی، ان کے آفس کے باہر بھی، سیکٹر آفس پہ بھی جہاں وہ بیٹھتے ہیں PS 102 کے MPA، وہاں پر بھی کی گئی ہے۔ اور خاص طور سے جو جملے ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ شہر الطاف کا، یہ جو ہے خاص طور سے یہ جملے جو لکھے گئے ہیں، یہ شہر ہے الطاف کا، نہیں ہے کسی کے باپ کا۔ تو یہ جو اس طرح کی جو جذباتی نعرے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اس کی جو ہے وہ ایک باقاعدہ کمپین چلائی جا رہی ہے، اور بالکل منظم طریقے سے یہ یعنی کہ آج صبح، گزشتہ روز بھی ہوا ہے اور آج صبح بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ الطاف حسین کی چاکنگ کی گئی ہے۔ تو اس سے تو آنے والا وقت یہی بتا رہا ہے کہ یہ ڈھیل ہے یا ڈیل ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن کیونکہ مہاجر قوم جو ہے، جسے الطاف حسین، اچھا سندھ کے جو موجودہ جو MQM ہے بہادر آباد، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے ساتھ نوجوان آ جائیں، لیکن ان کے ساتھ نوجوان نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ جو مارے باندھے کے لوگ ہیں، جو بھی کراچی کے مختلف علاقوں کے پکڑے گئے، پھر ان کے حوالے کیے گئے، ان کی ڈیمانڈ پہ کیے گئے، یا خود جو ہے وہ بعض قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کے حوالے کر دیے، لیکن دل سے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، یہ شہر کس کا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آج سے جو شہر قائد میں MQM کے قائد الطاف حسین کے لیے جو چاکنگ شروع کی گئی ہے، وہ خوشگوار ایک ہوا کا جھونکا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔